تو بات ہو رہی تھی کہ قبر میں یہ عذاب یا یہ ثواب، یہ راحتیں یا یہ درد، آخر جس جسم کو ملنے ہیں وہ کون سا جسم ہے؟ تو اس بات سے تو اب سب کا شک دور ہو جانا چاہیے کہ قبر کھودنے کے بعد جب ہمیں کوئی جسم نہیں ملا اور احادیث میں ملتا ہے کہ قبر میں یہ تمام معاملات بھی پیش آنے ہیں، تو اس کا مطلب جسم بدلی تو ہو گیا۔ قبر میں دفنانے کے بعد جو جسم انسان کو عطا ہوا، جو جسم انسان کو دیا گیا، اس کی وہاں پہ جو فزیبلٹی تھی وہ کچھ اور تھی، جو ہماری اس آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ تو جو ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ اس زمینی اور اس دنیا سے وابستہ جس جسم کا معاملہ تھا وہ تو یہیں ختم ہو گیا۔ تو جب اس جسم کا معاملہ قبر میں پہنچتے ہی ختم ہو گیا تو وہاں جا کے پھر جو معاملہ پیش آنا ہے، وہ جسم جب مختلف ہے تو صاف ظاہر ہے قبر کی دنیا جو عالم برزخ ہے، عالم برزخ کا جسم اگر الگ ہے تو جنتوں میں جسم کون سا ملے گا؟ اور جو جنتوں میں جسم ملے گا وہ جسم پھر کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ وہاں کی دنیا، وہاں کی کائنات، وہاں کی فزیبلٹی الگ ہے، تو اس فزیبلٹی کے حساب سے وہ جسم ملنا ہے۔ اسی روح کو نیا پیرہن ملنا ہے، جیسے قبر میں اس کا پیرہن بدل گیا، اسی طرح وہاں بھی اس کا پیرہن بدل جائے گا۔ اب یہ جو پیرہن بدلتا جسم ہے، جس نے آج حضرت موسیٰ کے صحبت میں زندگی گزاری، جس نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحبت گزاری، جس نے یہاں اس دنیا میں حضرت نوح کے ساتھ یا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جس نے اپنا وقت گزارا، جن آنکھوں نے ان کو یہاں بیٹھ کے دیکھا وہ آنکھیں تو رہی نہیں، وہاں آنکھیں بدل گئیں۔ اسی طرح اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی امتیں اس وقت تو اپنے اپنے نبی کے ساتھ تھیں، لیکن اس نبی کے پردہ فرمانے کے بعد وہ امتوں کا جو سلسلہ قیامت تک جاری رہا، وہ بھی تو آخر کوئی نہ کوئی نسبت رکھتا تو ہے نا، جبھی تو اس پیغمبر کا نام لیوا ہے، اس کی تعلیم کو آگے چلا رہا ہے، اور یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور نہ جانے کون کون سے مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، تو وہ بھی آخر کسی نہ کسی پیغمبر سے وابستہ ہیں، جیسے ہمارا تعلق ہمارے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور اس کی امت سے ہے۔ لہذا یہ وقت وہ وقت نہیں ہے کہ جب پیغمبروں کو ہم روبرو اسی دنیا میں یہاں دیکھ سکیں۔ جب ہم نے اپنے پیغمبروں کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہاں ہم اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے کیسے؟ اور جب ہم نے یہاں پہ اپنے پیغمبر کے ماننے والے جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو نہیں دیکھا تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اصل میں یہ سارا راز، یہ سارا طریقہ کار، یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کی تخلیق کے بعد انبیاء کرام کی سلیکشن فرما دی تھی، اور ہر نبی کو جب اپنی ذات کے صفات کا اسم عطا کیا، اور اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا اسم ذات نصیب کیا، عطا کیا، تو وہ جو
جو اسم جس نبی کو دیا جا رہا تھا اس اسم کا چھینٹا، اس کے نور کا چھینٹا اس پہ پھینکا گیا، اور وہ چھینٹا پھیل پھیل کے جس پہ گرا وہ اس کی امت بنی، اور اسی کے رنگ کو لے کے وہ اس دنیا میں وہاں عالم ارواح میں بھی رہی، اس دنیا میں بھی آئی، اس دنیا سے جائے گی بھی وہ اسی نور کے رنگ میں رہے گی۔ لہذا جب اسی نور کے رنگ کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ان روحوں کے اوپر حاوی کر دیا، تو یہ روحیں جب واپس جاتی ہیں تو اپنے اپنے اسی رنگ، اسی صفاتی اسم کے نور کا رنگ، اسی صفاتی اسم کی صفات کا رنگ، اس صفاتی اسم کے انوار و تجلیات کا رنگ ان کی روحوں پہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ نیکوکار ہیں تو ان کی صف بدل جائے گی، اور اگر بدکار ہیں تو ان کی صف بدل جائے گی، لیکن وہ پہچانیں گے اپنے اسی اسم کے نور سے۔ یہ اسم کا نور اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو اسی وقت دے دیا تھا، اور اسی کا نور، اس کی چھینٹ جب پھینکی تو وہ چھینٹ جب اڑ اڑ کے جس پہ گری، جس پہ اس چھینٹ کی ذرا سی پھوار بھی گری، وہ اس نبی کا امتی بنتا گیا، اور اسی پہچان سے یہ وہاں پہ حشر کے میدان میں اپنے اپنے گروہ کو پہچانیں گے، اپنے اپنے نبی کو پہچانیں گے، اور وہاں وہ نبی بھی اپنی امت کو پہچانے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے آپس میں ایک کنیکٹیوٹی ہے، ہر اسم ذات کی اپنی ایک پاور ہے، اپنی ایک کنیکٹیوٹی ہے۔ جب اس اسم ذات سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میدان حشر میں جب حاضر ہوں گے تو وہ کنیکٹیوٹی ایک دوسرے کو خود کشش میں لے گی اور ایک جگہ جمع کر دے گی۔ اب بات اب سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اسم، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کے حوالے سے ہمارے پاس تو 99 لفظ ہے، 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہے نا، ہم نے پڑھے ہی ہیں۔ قرآن مجید جو پبلش ہو کے آتا ہے اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات تحریر ہوتے ہیں، اور اس کے آخر میں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات، اسماء گرامی، اسماء حسنہ جو ہے وہ تحریر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہم نے دیکھے بھی، ہم نے پڑھے بھی، ہم نے یاد بھی کیے، لیکن پیغمبر تو 1,24,000 پیغمبر آئے، تو جب ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا کوئی اسم عطا کیا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چند پیغمبروں کو وہی ایک نام دیا گیا؟ اگر ہر پیغمبر کو وہی ایک نام دیا گیا، مثال طور پہ اگر 8-10 پیغمبروں کو ایک اسم صفات دیا گیا، اسم صفت دیا گیا، اور اس اسم صفت کا نور اس کی جناب امت پہ گرا، تو وہ پھر آگے پہچان کیسے ہوگی؟ میدان حشر میں وہ پہچان کیسے ہوگی تمام پیغمبروں کی اور ان پیغمبروں کی امتوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو اور ان پیغمبروں کی امتوں کو اگر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور ان کی الگ الگ صفیں بنانے کا پروگرام رکھا ہے، اور میدان محشر میں ان سب کی اپنی اپنی لینیں اور ان سب کے اپنے اپنے گروہ جب وہاں پہ کھڑے ہونے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ صفات ہیں۔ لہذا ہمارے سامنے کچھ علم اعداد والے، کچھ وظیفوں اور چلنوں والے اور کچھ فقیر فقراء لوگ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں
کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہ ہے 18، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہے 18، اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہے 81۔ 18 اور 81 مل کے 99 بنتے ہیں۔ 18 اللہ تعالیٰ کے جلالی نام ہیں، 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، 81 جو ہے وہ جمالی نام ہے۔ یہ ٹوٹل ہو گئے اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کمالیاتی جو اسماء ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات 3 طرح کی ہے نا، جلالیاتی صفات ہے، جمالیاتی صفات ہے اور کمالیاتی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، حد تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی بھی نہیں ہے، حد تو اللہ تعالیٰ کے جمال کی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمال تو ایسے ایسے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے۔ اور جب سیر ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کے لیے، جب ارواح یہاں سے اپنے اپنے عالم کی طرف سیر کرتی ہیں اور اڑان بھرتی ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی کائنات کے مناظر اور اس کی کمالات کے مناظر دیکھ کے مبہوت ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں جو نظارے بسے ہوئے ہیں وہ نظارے ان نظاروں سے 1000 درجہ زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ خوبصورت ہیں، زیادہ انسان کو حیرت میں ڈالنے والے ہیں۔ لہذا ان نظاروں کا دیدار کرنے کے بعد انسان کو دنیاوی نظارے ان کی آنکھ میں بھاتے ہی نہیں ہیں، اس کو اچھے لگتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کو کتنا بھی سجا کے رنگ روغن کر کے آرائشوں سے بھر کے دے دیا جائے، لیکن قید خانہ تو قید خانہ ہی ہوتا ہے، اور آزاد زندگی ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، لیکن اس دنیا سے جب پرواز ملتی ہے تو پھر وہ آزادی کی پرواز ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے انوار کی پرواز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کے دیدار کی پرواز ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے دیدار کی پرواز ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تک آدمی کو لے کے جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی پھر اس دنیا کی زندگی کو کیا سمجھے گی اور کس حد تک اس کو اپنی ذات کے لیے بہتر اور نافع سمجھے گی، اور پھر اس کی دلچسپی اس دنیا میں کیوں رہے گی۔ جب اس نے دیکھ لیا، جب ہم اس وقت اس دنیا کو نہیں دیکھ پاتے تو جو اس دنیا کو دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ان کو پھر یہ دنیا نظر نہیں آتی، اس دنیا کے نظارے نہیں نظر آتے، اس دنیا کا حسن نہیں نظر آتا، اس دنیا کی کشش نظر نہیں آتی، اس دنیا کے لطف کو وہ لطف نہیں سمجھتے۔ وہ تمام چیزوں میں پھر بالکل ہی اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تمام چیزوں سے، اور پھر وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دیدار میں، اس کی انوار میں، اس کی تجلیات میں، اس کی کمالیاتی دنیا میں وہ مگن رہتے ہیں اور اس کی سیر میں رہتے ہیں۔ یہ اصل میں یہی وہ اندازہ و طریقہ اور فلسفہ اور جناب یہی وہ مینوفیکچرنگ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ تمام انبیاء کی امتوں کی ڈسٹریبیوشن کا انداز جو میدان محشر میں ہونا ہے، اور وہ جو ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار رکھا گیا ہے، اور تمام انبیاء کو اپنے اپنی امتوں کی پہچان اور تمام امتوں کو اپنے اپنے نبیوں کی پہچان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں سے کسی ایک صفت کا اسم عطا کیا، اور اس اسم کا جب نور اس پہ پھینکا تو اس نور کے چھینٹے جس پہ گرے وہ اس کا امتی بن گیا، اور اسی نور کے چھینٹوں سے ہر پیغمبر اپنی امت کو پہچانے گا، اور ہر امت اپنے اپنے نبی کو پہچانے گی۔